بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت میں روشنی اور سایہ، صبح اور شام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشاغل میں خوش و خرم ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ المریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بھی جنت میں اشیاء کے سائے بننے کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ جنت کے درختوں کے بڑے بڑے حجم کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے صرف ایک درخت کے سائے میں تیز رفتار عمدہ گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی اس گفتگو سے جنت میں دو چیزوں کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے، روشنی اور سایہ، صبح اور شام۔ زمین پر روشنی اور سایہ اور صبح و شام کا سبب سورج ہے، مگر جنت میں روشنی، سایہ اور صبح اور شام کا سبب کیا چیز ہوگا؟ جنت اسباب کی محتاج ہے یا نہیں، اس پر بحث بعد میں ہوگی۔ اگر جنت مکمل طور پر روحانی دنیا ہوتی اور اس میں صرف غیر مادی حیات کا وجود ہوتا تو ہم اس بات کو مکمل طور پر یوں مان لیتے کہ جنت اسباب کی محتاج نہیں ہے، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ جنت میں جانے والے مادی وجود کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس کے متعلق یہی عقیدہ درست ہے، اور وہاں اشیاء کے سائے بھی ہوں گے، یہ قرآن و حدیث بتا رہا ہے۔ ہاں، البتہ فطرتی قانون جیسا کہ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی اور ان کی دیگر شاخوں کے قوانین جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہاں یہ قوانین مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جنت کی زندگی بھی اسباب کی محتاج ہوگی، مگر وہاں کے رولز اور فطرتی قوانین ہمیں دنیا کی زندگی میں سمجھ نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی جنت کو حقیقی خیال کرتا ہے جیسا کہ یہی عقیدہ درست ہے، تو پھر اسے جنت کا مقام بھی اسی یا پھر اس قسم کی کسی کائنات کو ماننا ہوگا۔ یاد رہے ہم اسباب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مثلا جنت میں لگنے والا ایک بازار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے، وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے پوچھیں گے، اللہ کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ اب اس حدیث میں اہل جنت کے حسن کے بڑھنے کا سبب جنت میں چلنے والی ریح الشمال یعنی شمالی ہوا بتایا گیا ہے، لیکن یہاں صرف ایک سبب نہیں بلکہ 3 اسباب بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 بازار، دوسرا اہل جنت کا اس بازار میں جانا، تیسرا وہاں چلنے والی شمالی ہوا۔ ایک بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن میں جنت کے متعلق دن اور رات کے بجائے صبح اور شام کا ذکر ملتا ہے۔ صبح، شام، یعنی وہاں نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، ایک ایسی کیفیت ہوگی جو دن اور رات کے درمیان میں طلوع سے پہلے یا غروب کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی روشنی کی موجودگی لازم ہے، کیونکہ مکمل اندھیرا روشنی کی عدم موجودگی کا ثبوت ہے، جبکہ جنت میں بقرہ اور اشیاء کہہ کر وہاں موجود اشیاء کے سائے کا ذکر کر کے مکمل اندھیرا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس کائنات کے خالق کو آپ کہیں پر بھی کسی بھی دنیا میں
فطرتی قوانین کو نظر انداز کرتا نہیں پائیں گے، مگر ہر دنیا میں ان فطرتی قوانین جن کو ہم فزکس، بایو اور کیمسٹری وغیرہ کے ناموں سے جانتے ہیں، میں بہت بڑے پیمانے پر خالق کی طرف سے رد و بدل کیا گیا ملے گا۔ ہر ایک دنیا کے درمیان بڑی بڑی آڑیں اور رکاوٹیں لگائے ہوئے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، جنت کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں مزید بات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔